تھا وہ حیرت میں پڑ گیا. کوئی عام مہمان نہیں تھا بلکہ وہ اپنے وقت کا سلطان تھا, اپنے وقت کا بادشاہ تھا. بڑا خوش ہوا, خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش کر رہا تھا. میرا دل یہ چاہتا ہے وہ لڑکا جو باغ کی باغبانی کر رہا ہے, نام اس کا مبارک ہے, بڑا نیک ہے, بڑا متقی ہے, بڑا امانت دار ہے, جس کی آنکھوں میں شرم ہے, جس کے دل میں پاکیزگی ہے. میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں سلطان وقت ہوں, میں بادشاہ وقت ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے ہیں میری بیٹی کے لیے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج اپنی بیٹی کا رشتہ اسی باغ کے مالی سے کر دوں, اسی باغ کے چپراسی کا سے کر دوں. حضرات سلطان وقت ہے تو بیوی بھی کتنی نیک تھی. بیوی نے کہا مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہو, ارے وہی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس مالی کے ہاتھ میں دے کر کے آنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. حضرات اپنے وقت کے سلطان نے, وقت کے بادشاہ نے اپنی شہزادی اور بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کیا, اور یہی مبارک ہے ان کے یہاں پر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ان کا نام ہوتا ہے عبداللہ ابن مبارک. اور عبداللہ ابن مبارک یہ اتنے بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ ان سے روایتیں اور ان سے احادیث بخاری کو کھولو, ترمذی کو کھولو, یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. یہ عبداللہ ابن مبارک وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو حدیثیں سنائی ہے, حدیث کا سبق سنایا ہے. کس بنیاد پر ایک باپ نے, ایک نانا نے وجود اولاد سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے اچھے شوہر کا انتخاب کیا تھا, اور ایک شوہر نے اچھی بیوی کا انتخاب کیا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو نہ صرف دنیا میں زندہ رکھا, حدیث کی سطروں میں زندہ رکھا, لوگوں کے قلبوں میں زندہ رکھا. اس لیے دوستو وجود اولاد سے پہلے ایک حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ وہ اپنے لیے نیک بیوی تلاش کرے. حضرات یہ پہلا حق ہوا. تربیت اولاد کیا ہے حضرت لقمان سے پوچھو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کس انداز میں نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا یا بنیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا. یاد کرو میرے محبوب, جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار بھرے انداز میں, آج تو ہمارا پیارا بھرا انداز بھی نہیں رہا, بچوں کو ڈانٹتے ہیں, ان کی خود اعتمادی چھینتے ہیں, ان کو جو ہے احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں جناب لقمان علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے ولی ہے, لیکن لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی, دانائی عطا فرمائی تھی, بڑا علم عطا فرمایا تھا. لیکن وہ اپنے بیٹے سے کہ اتنا پیار بھرا جملہ, آج غیروں نے ان سے سبق لیا ہم قرآن پڑھ کر کے, لیکن ہم نے سبق نہیں لیا. انہوں نے کتنے پیار سے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت یاد کرو میرے محبوب, جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, کیا کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے لاڈلے, اے میرے لختے جگر. کتنے پیارے اور اچھے الفاظ استعمال کیے تھے, اے میرے جگر پارے, اے میرے لختے جگر. لا تشرک باللہ, یاد رکھنا تو میرا بیٹا ہے, اس دھرتی پر تو اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کی مرضی سے جائے گا. اس لیے کبھی بھی اس اللہ کا شریک مت کرنا, شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بڑا جو ہے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے بڑا ظلم عظیم ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے اسی انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا. حضرات یہاں پر ایک بیٹے کی نصیحت ہے, ایک بیٹے کو باپ کی نصیحت ہے, اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا ہے حضرت لقمان کی وصیت, اے بیٹے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. حضرت لقمان نے کہا اے میرے بیٹے ہمیشہ تجھے یہ سبق یاد رکھنا ہے, لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا ہے, وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. یہی تو مسلمانوں کا فریضہ تھا, یہی تو ملی فریضہ تھا, یہی تو تبلیغ کا فریضہ ہر امام کو, ہر قاری کو, ہر حافظ کو. آج الحمدللہ بحمدہ تعالی میں اچھا کما رہا ہوں, اور میری سرکار
سرکاری نوکری ہے اللہ کے کرم سے، لیکن میں نے یہ کام نہیں چھوڑا ہے، تبلیغ نہیں چھوڑی ہے، اس لیے کہ یہی سے اسلام زندہ ہے۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، حضرت لقمان نے کہا تھا اللہ نے ان سے بڑا کسی کو مرتبہ دیا تھا، ہمیں مرتبے دینے والا اللہ ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے، شرافتیں دینے والا اللہ ہے۔ اگر ڈگری مل جائے، اگر مقام مل جائے، اگر حوصلہ مل جائے، اگر منصب مل جائے، اگر عہدہ مل جائے تو ان پر مت اتراؤ، اس لیے کہ ایک سیکنڈ جائے گا، اللہ نے تم کو عزت دی ہے تو ذلیل کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، اس لیے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ حضرت لقمان نے اس انداز میں وصیت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وامر بالمعروف، ہمیشہ بھلائیوں کو حکم دیتے رہنا بیٹے، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہنا میرے بیٹے، سماج میں برائیوں کو خاتمہ کر دینا، اس وقت تک روکتا رہنا جب تک تمہاری آخری سانس چلتی رہے، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ اور ارشاد فرمایا بیٹے ایک بات اور سن لو، یقینی طور پر نماز ادا کرنے میں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے میں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے میں، تم لوگوں کو نماز کا حکم دو گے، تم لوگوں کو حسد سے منع کرو گے، تم لوگوں کو غیبت سے منع کرو گے، تم لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دو گے، تم لوگوں کو طالب علم پر خرچ کرنے کا حکم دو گے، تم مدرسے کھولو گے، تم علم کا کام، تم علم کے چراغ کو روشن کرو گے، لوگ تمہیں باتیں کہیں گے، پھپتیاں کسیں گے، باتیں بنائیں گے، کھا گیا پورا، لیکن بیٹے یاد کرنا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ کی راہ میں جتنی بھی مصیبتیں تمہیں پہنچے ان پر خندہ دلی سے جو ہے ان مصیبتوں پر صبر کرنا، جتنا صبر کرتے جاؤ گے اللہ تمہارا مرتبہ اتنا ہی بلند کرتا ہے۔